الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی. غزوہ خندق کے حوالے سے گفتگو شروع کی تھی تو وہ بات ابھی مکمل نہ ہوئی تھی کہ مکمل طور پر اگرچہ اسے بیان نہیں کیا جا سکتا تاہم اسی غزوے کو تھوڑا سا آگے بڑھا کر پھر غزوہ بنی قریظہ وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. تو ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جب ساری قوتیں عرب کے تمام تر قبائل یکجا ہو کر مدینہ کی اس چھوٹی سی بستی کو مٹانے کے لیے آ چکے تھے، بنو قریظہ کی ان آبادیوں نے، ان یہودیوں نے ان کفار کے ساتھ مل کر جو عہد تھا اسے توڑ دیا، عہد شکنی کر دی. اب مسلمان بڑے پریشان، 3 بڑے امتحانوں کی زد میں. ایک تو تمام عرب قبائل اور دوسرا ان بنو قریظہ کے یہودیوں کی عہد شکنی، غداری، اور تیسرے نمبر پر اندر کے جو منافق تھے انہوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. عین اس موقع پر بنو غطفان کا ایک شخص جس کا نام نعیم بن مسعود ہے، نعیم بن مسعود کے دل میں اللہ نے اسلام کی محبت پیدا فرما دی. غطفانی شخص ہے، مسلمان نہیں ہے، کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو مٹانے کے لیے آیا تھا، لیکن اللہ نے اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا فرما دی. یہ شخص اپنے لشکر سے نکلتا ہے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے پوچھا آنے کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ اس نے بتلایا کہ میں آپ کے اسلام کو قبول کرنے آیا ہوں، میں آپ کا ساتھ دینے آیا ہوں، لیکن میرے اس اسلام لانے کی کسی کو کوئی خبر نہیں ہے، میں خفیہ طور پر چھپ کر آپ کے پاس آیا ہوں.
یہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ان کے مسلمان ہونے کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نعیم، ایک معاملہ ہے، اگر تو چاہے تو سر انجام دے سکتا ہے، تو اس معاملے میں اپنا کردار دکھا سکتا ہے۔ کوئی ایسا حربہ اختیار کر کہ ان بنو قریظہ کے یہودی اور کفار مکہ کے درمیان پھوٹ ڈال دے، ان کا اختلاف ہو جائے، یہ آپس میں لڑ جائے۔ یہ ایک مسئلہ ہے، یہ ایک معاملہ ہے، تو سر انجام دے سکتا ہے۔ کہا اللہ کے پیغمبر میں ضرور کروں گا، البتہ مجھے کچھ ایسی اجازت دی جائے کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات کرنا چاہوں تو کر سکوں۔ اگر خلاف حقیقت، مطلب اگر مجھے کہیں جھوٹ بولنا پڑ جائے تو میں جھوٹ بول سکوں، مجھے اس بات کی اجازت دی جائے۔ آپ نے فرمایا اجازت ہے۔ کیوں کہ الحرب خدع، جنگ ہے ہی دھوکے کا نام، جا تجھے اجازت ہے۔ یہ نعیم بن مسعود سیدھا بنو قریظہ کے پاس جاتے ہیں، ان کو سب سے پہلے اپنی دوستی، اپنی محبت، اپنے معاملات گنواتے ہیں، اپنی خیر خواہی کا احساس دلاتے ہیں۔ جب بنو قریظہ کے ان یہودیوں کو پچھلے سارے معاملات انہوں نے سنوا دیے تو کہا کہ میں تمہارے پاس ایک خیر خواہانہ مشورہ لے کر آیا ہوں، لیکن اگر میرے مشورے کو راز میں رکھو تو میری بات راز میں رہے، میرا راز فاش نہ ہو۔ انہوں نے یقین دلایا کہ ہم آپ کا راز فاش نہیں کریں گے۔ تو نعیم بن مسعود نے کہا یہ دیکھو کہ آپ نے جن لوگوں کے کہنے پر مسلمانوں کے ساتھ غداری کی ہے، دھوکہ کیا ہے، اگر یہ لوگ جنگ چھوڑ کر اپنے معاملات کو ختم کر کے واپس چلے جائیں تو ان کے گھر بھی پیچھے ہیں، ان کے آل اولاد بھی پیچھے ہیں، ان کی جائیدادیں بھی پیچھے ہیں، وہ تو چلے جائیں گے۔ یہ مسلمان تمہارے خلاف کھڑے ہو جائے، تم کیا کرو گے؟ وہ تو جا سکتے ہیں، ان کے گھر پیچھے، اولادیں پیچھے، جائیدادیں پیچھے، وہ جب بھی جائے، جانا چاہے جا سکتے ہیں۔ تم کیا کرو گے؟ اکیلے تم مسلمانوں کے خلاف لڑ نہیں سکتے۔ بات تو ٹھیک ہے، لہذا میرا مشورہ ہے کہ ایسا کرو کہ ان قریشیوں کو کہو کہ ہم تمہارے ساتھ اس وقت تک نہیں لڑیں گے جب تک کہ تم اپنے کچھ چیدہ معزز لوگ بطور یرغمال، بطور رہن ہمارے پاس نہیں رکھواؤ گے، ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔ بات تو مناسب تھی کہ اگر وہ چلے جائیں، پیچھے ہٹ جائیں تو یہودی کہاں رہیں گے؟ بات ان کے دماغ میں بیٹھ گئی اور یہ بات بھی کہہ دی کہ میرے راز کو راز رکھنا، میرا راز فاش نہ ہونے دینا۔ وہاں سے اٹھے، سیدھا قریش کے قافلوں میں ابو سفیان کو جا ملے، ان کو کہا کہ وہ جو اپنے پرانے معاملات تھے وہ سارے گنوائے، اپنی ساری محبتیں، پچھلے سارے احساسات دلوانے کے بعد کہا کہ مجھے ایک خبر ملی ہے، مجھے ایک اطلاع ملی ہے، اگر آپ میرے راز کو فاش نہ کرو تو میں آپ کو بتلا دوں، شرط یہ ہے کہ راز میرا فاش نہ ہو۔ تو انہوں نے بھی یقین دلایا کہ آپ ہمیں بتلائیں وہ بات کیا ہے، وہ خبر کیا ہے، آپ کا راز فاش نہیں ہوگا۔ تو بتایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے، مجھے اطلاع ملی ہے کہ بنو قریظہ کے یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ مذاکرات کر لیے ہیں اس بات پر کہ تمہارے چند معزز لوگ ان کے حوالے کر دیں، یہ راز فاش نہ ہونے دینا۔ چلے گئے اور یہی بات اپنے
غطفانی جو قبائل تھے انہیں بھی یہ بات بتلا دی اور کہا بات راز میں رہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ بنو قریظہ کا ایک شخص ابو سفیان کے پاس پہنچتا ہے اور کہا کہ بھئی ہم تمہارا ساتھ اس وقت تک نہیں دیں گے جب تک آپ اپنی قوم کے چند افراد ہمارے پاس بطور گروی بطور یرغمال نہیں رکھوائیں گے، ہم تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ابو سفیان کو کھٹکا پیدا ہو گیا، وہ کھٹکا پیدا ہو گیا کہ جو بات ابھی ابو نعیم نے کہی تھی وہ بات بالکل سامنے آ گئی۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، تھوڑی دیر پہلے خبر ملی ہے اور بندہ آ گئی، قاصد آ بھی گیا ہے۔ ابو سفیان نے ہاں نہ کیے بغیر قاصد کو واپس روانہ کر دیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ قاصد نے جا کر ان کو اطلاع دی گئی، ابو سفیان نے مثبت منفی کوئی بھی جواب نہیں دیا، خاموش ہو گئے ہیں۔ اب یہودیوں کے دلوں میں بھی کھٹکا پیدا ہو گیا۔ ایک بار پھر سے ابو نعیم بن مسعود وہاں دوبارہ چلے گئے اور کہا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ وہ کبھی بھی اس بات پر راضی نہیں ہوں گے، اب دیکھ لیا نا۔ المختصر، یہاں سے یہودیوں کی اور ان جو باقی قبائل اکٹھے ہو کر آئے تھے ان کی آپس کی پھوٹ پڑی، اختلاف پیدا ہو گیا۔ نتیجتاً ان کو احساس ہو گیا کہ پیچھے یہودیوں نے جو ہمارے ساتھ اتحاد کیا تھا، الحاق کیا تھا، وہ اتحاد ختم ہو گیا، اب کیا کریں؟ پیچھے میں آپ کو بتلا چکا ہوں کہ اس غزوہ خندق کے موقع پر جو محاصرہ تھا وہ لگ بھگ 1 مہینہ یا 24 دن تھے۔ اب مسلمان تو اپنے گھروں میں ہیں، مدینہ ان کا اپنا شہر ہے، اپنے گھر میں ہے، جبکہ یہ جو 10,000 کا لشکر آیا تھا ان کے پاس جو وسائل تھے وہ محدود تھے، جس کے نتیجے میں جانور ختم ہونے لگے، روزانہ کی بنیاد پر اونٹوں کو جانوروں کو ذبح کر کے کھا رہے تھے، وہ کم ہو رہے تھے، اور اس قدر ان جانوروں کی خوراک کا بھی بندوبست نہ تھا کہ باقاعدہ طور پر انہیں خوراک دی جا سکے۔ کچھ جانور ویسے بھوک سے مرنے لگے۔ نتیجتاً ابو سفیان نے میٹنگ بٹھائی اور کہا بھئی بہتر یہی ہے کہ یہاں سے کوچ کرو، واپس چلو، مسلمانوں سے لڑنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی، کچھ لوگ بضد تھے، اڑے ہوئے تھے، تو کچھ لوگ جانے کے لیے تیار تھے، تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی ایک خاص فتح اور نصرت کے طور پر 2 چیزوں کو نازل فرما دیا۔ وہ کیا؟ جن کا ذکر قرآن میں یوں ہے کہ اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، تیز ہوا اللہ نے آندھی کی صورت میں تیز ہوا نازل کر دی۔ ایک سردی کا موسم ہے، سخت سردی ہے، اور دوسرا تیز ہوا، آندھی کی صورت میں اللہ نے آندھی تیز ہوا بھیج دی، اور دوسرا کیا؟ وجنودا لم تروها، ایک ایسا لشکر بھیج دیا جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ کیا تھا؟ وہ فرشتے تھے۔ تیز آندھی اور فرشتوں کی صورت میں اللہ نے مدد نازل فرما دی۔ اس قدر وہ تیز آندھی تھی کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کے جو پتیلے اور دیگچا جو سالن پک رہے تھے وہ سارے کے سارے کلٹی ہو گئے، حتیٰ کہ جانور بھی اس قدر بد کے اور بھاگنے لگے کہ ان کے ہاتھوں میں نہ آئے۔ اس قدر یہ خوف زدہ ہوئے، اس قدر ان کے اوسان خطا ہوئے کہ سب کو چھوڑ کر یہ مدینہ کا محاصرہ ختم کر کے اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے مسلمانوں کو خوب فتح عطا کی۔ مسلمان چند دن وہاں ٹھہرنے کے بعد مدینہ المنورہ اپنے اپنے گھروں میں تشریف لے آتے ہیں۔ ظہر کا وقت ہوا چاہتا ہے، ظہر کا ٹائم قریب ہے کہ اسلامی لشکر اپنے گھروں میں داخل ہوتا ہے۔
نبی علیہ السلام غسل کرتے ہیں، نماز ظہر ادا کرنے کے بعد جبریل آ جاتے ہیں، اللہ کے پیغمبر آپ نے ہتھیار اتار دیے، آپ نے اپنے ہتھیار رکھ دیے، جبکہ ہمارے پاس ہتھیار ابھی بھی موجود ہے، کیا کرنا ہے؟ جاؤ بنو قریظہ کا محاصرہ کرو، جنہوں نے غداری کی تھی، دھوکہ دیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبریل، بات یہ ہے کہ صحابہ اتنے لمبے چوڑے عرصے، اتنے 1 مہینے کی مدت جو مسلسل پہرا، جنگ، سارے معاملات تھکے ہوئے ہیں، اگر کچھ دن کی مہلت دی جائے تو بہتر نہ ہوگا؟ جبریل نے کہا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، آپ نکلو، میں تم سے پہلے اپنے گھوڑوں کو ان کے گھروں میں داخل کر دوں گا۔ جبریل کا لشکر چل پڑا۔ نبی علیہ السلام نے اس قدر اعلان کروایا، وہ اعلان کیا تھا کہ من کان منکم سامعا مطیعا فلا یصلین العصر الا ببنی قریظہ، جو شخص میرا اعلان سن رہا ہے اور میری فرما برداری پر قائم ہے، وہ شخص عصر کی نماز مدینے میں نہیں پڑھے، وہ بنی قریظہ کے قبیلے میں جا کے پڑھے۔ اس قدر سخت اعلان۔ ابھی پہنچے ہیں، اب ظاہر بات ہے نبی اسلام غسل فرما چکے تھے، کچھ لوگوں نے غسل نہیں کیا ہوگا، کچھ لوگوں نے ظہر ابھی نہیں پڑھی ہوگی، کچھ سستانے کے لیے لیٹ ہو گئے لیٹ گئے ہوں گے، تو فرمایا کہ کوئی بھی شخص مدینہ میں عصر کی نماز نہ پڑھے، سارے لوگ بنو قریظہ میں عصر کی نماز جا کے پڑھے۔ بڑا سخت حکم تھا، صحابہ چل پڑے، نتیجہ وہاں ان کو گھیرا دیا گیا، ان کو گھیر لیا گیا، اور یہ محاصرہ لگ بھگ 15 دن رہا تھا۔ ذوالقعدہ کی 23 تاریخ تھی جب یہ لشکر یہاں سے نکلا تھا مسلمانوں کا، ذوالقعدہ کی 23 تاریخ، اور 15 دن محاصرہ رہا۔ ذوالحج کی 8 تاریخ تک یہ محاصرہ قائم رہا۔ ہلکی پھلکی جھڑپیں بھی ہوئی، لیکن یہودی نے کہا ہمارے ساتھ مذاکرات کرو۔ مذاکرات کا خلاصہ کہ جو فیصلہ 7 دن معاذ کر دیں گے، ہمیں بھی منظور، آپ کو بھی منظور ہونا چاہیے۔ 7 دن معاذ قبیلہ اوس کے سردار ہیں، زخمی ہیں، خندق کے موقع پر انہیں تیر لگا تھا، زخمیوں کے خیمے میں موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام نے انہیں بلوایا، اور یہاں یہ بات میں ذہن نشین رہے کہ جب ان کو زخم ہوا تھا، خون مسلسل بہ رہا تھا، قریب تھا کہ وفات پا جاتے، شہید ہو جاتے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، کہا اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک بنو قریظہ کی ہلاکت میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں۔ دعا کرنی تھی، ان کا خون بند ہو گیا، خون رک گیا۔ زخمی تو تھے، بیمار تو تھے، لیکن خون رک گیا۔ اب یہودیوں نے خود یہ بات کہہ دی کہ 7 دن بعد جو فیصلہ کریں گے وہ آپ کو بھی منظور، ہمیں بھی منظور۔ آپ کو بلایا گیا، 7 فیصلہ کرو۔ کہا میں فیصلہ کروں؟ جی۔ فرمایا کہ احکم فیہم ان تقتل المقاتلۃ وتسبى النساء والزرارج وان تقسم اموالهم۔ اللہ کے پیغمبر اگر فیصلہ میرے ذمے ہے تو میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے لڑاکے، ان کے جنگجو، ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، ان کے بچے، ان کی عورتوں کو قید کر لیا جائے، اور ان کے مال کو تقسیم کر دیا جائے۔ نبی علیہ السلام یہ فیصلہ سن کر اس قدر خوش ہوئے، فرمایا کہ یا صاحب لقد حکمت فیہم بحکم اللہ، یہ فیصلہ تیرا نہیں، یہ فیصلہ اللہ کا تھا، اللہ نے اپنا فیصلہ تیری زبانی سنوا دیا ہے۔ اب یہودی اس بات سے بھاگ نہیں سکتے تھے، خود کہا تھا کہ جو فیصلہ 7 کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ اب سب نے ہتھیار ڈال دیے۔ یہ کتنے لوگ تھے؟
मुअर्रिखीन का इनकी तादाद में इख्तिलाफ है। अलबत्ता जो तत्बीक दी गई उसका खुलासा ये है, जो लोग कत्ल किए गए थे उनकी तादाद 400 थी, बाकी औरतें और बच्चे वो तकरीबन 500 के करीब थे। 500 के करीब इनकी औरतें, इनके बच्चे, उनको कैद कर लिया गया और 500 और 400 को कत्ल कर दिया गया। यह फैसला हो चुका कि साद बिन मुआज का वो जख्म दोबारा खून से बह पड़ा। साद बिन मुआज, उनका जो जख्म बंद था, खून रुका हुआ था, वो बह पड़ा। क्यों? उनकी दुआ पूरी हो चुकी थी। बनु कुरैजा की हलाकत अपनी आंखों से देख चुके थे, बल्कि फैसला भी खुद ही किया था। थोड़ी ही देर गुजरी कि साद बिन मुआज का इंतकाल हो जाता है। ऐसी खतरनाक खबर, गमनाक खबर, नबी अलैहिस्सलाम इस कदर तेजी से चले, इस कदर तेज रफ्तारी से कि रावी कहते हैं आपकी चादर भी गिर रही थी, आपके जूते के तस्मे भी टूट चुके थे। पूछा गया अल्लाह के पैगंबर इस कदर जल्दी की वजह क्या है? फरमाया कि इन्नी अखाफु अन तस्बुकनल मलाइका गमा गस्सलत हंज़ला, मुझे इस बात का खौफ है कि कहीं ऐसा ना हो कि साद बिन मुआज को गुस्ल देने में फरिश्ते हमसे सबकत ले जाए, जिस तरह हजरत हंज़ला को गुस्ल देने में फरिश्ते हमसे सबकत ले गए थे। मुझे इस बात का खौफ है कहीं हमसे पहले फरिश्ते पहुंचकर उनको गुस्ल न दे दे। मैं चाहता हूं कि हम पहुंचे, खुद ही हम गुस्ल दें। और ये वो अजीम सहाबी थे जिनके मुताल्लिक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि इhtazza अर्शुर रहमानी लिमौत साद इब्न मुआज, कि साद बिन मुआज की मौत पर तो अल्लाह के अर्श भी हरकत में आ गया था। ऐसे अजीम सहाबी कि जनाजा लेकर जा रहे थे, जनाजा बिल्कुल हल्का था, वजन महसूस नहीं होता था। तो किसी मुनाफिक ने कहा कि वजन क्यों नहीं है, नेकियों का वजन तो होना चाहिए, क्यों वजन नहीं? अजीब और गरीब बातें शुरू की। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हें मालूम नहीं आज उस शख्स का इंतकाल हुआ है कि जिसके इंतकाल पर अल्लाह ने आसमान के दरवाजे खोल दिए और फरिश्तों को ऐलान किया कि जो भी जी चाहे साद के जनाजे में शरीक हो जाए। और नतीजा वशहिद जनाज़तहु सबऊन अल्फम मिनल मलाइका, कि साद बिन मुआज के जनाजे पर 70,000 फरिश्तों ने शिरकत की थी। वो फरिश्ते आए थे, जिस तरह इंसानों ने कंधा दे रखा था, उसके साथ साथ फरिश्तों ने भी साद बिन मुआज की लाश को उठा रखा था। वजन तो उन्होंने उठा रखा था, इनको हल्का महसूस होता था। बहरहाल इंतहाई इख्तिसार के साथ ग़ज़वा खंदक आपके सामने पेश की गई और उसके बाद ग़ज़वा बनी कुरैज़ा वो भी आपके सामने इंतहाई मुख्तसर पेश किया गया। और यहां नबी अलैहिस्सलाम ने एक पेशीनगोई भी की थी, फरमाया था कि आज के बाद कोई काफिर, कोई मुशरिक, कोई यहूदी वो हमसे लड़ने नहीं आएगा, हम लड़ने जाएंगे। अब अरब की तमाम दुनिया पर मुसलमानों की धाक बैठ चुकी थी, इनका सिक्का बैठ चुका था कि जिंदगी में इस कदर बड़ी तादाद 10,000 की सूरत में जो जमा करके आए थे और वो खसारा पाकर चले गए, फिर ऐसा कभी मुमकिन हो ही नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि वह औरसकुम अर्ज़हुम व दियारहुम व अम्बालहुम व अर्ज़न लम ततऊहा, उनकी जमीनें, उनकी जायदादें, उनके घर, उनकी सारी चीजों का अल्लाह ने मुसलमानों को वारिस बना दिया था। बहरहाल ये मुख्तसर आपके सामने ग़ज़वा बनु कुरैज़ा और खंदक का इख्तिताम आपके सामने रखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह हमें कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।